آج ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا کر اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد تھا۔ اس دنیا کی رہنائیوں میں، اس دنیا کی خوبصورتیوں میں رہ کر ہم اپنے مقصد حیات کو بھول گئے ہیں، اور اس دنیا کے اندر اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں اپنی تمام زندگی کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کو کیوں پیدا کیا ہے۔ آج ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کرنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو مان کر زندگی گزارنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو دنیا کے اندر دنیا کی تہذیب کے طریقے سے اور غیروں کی تہذیب کے طریقے پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا وقت ہے۔ آج جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون کون سے احکامات عائد کیے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی تو بالکل خالی ہے۔ ہماری زندگی میں نہ اللہ کے احکام ہے، نہ اپنے نبی کی تعلیم ہے، اور نہ صحابہ اکرام کی زندگی ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ تو بھائیوں، پھر ہماری زندگی کے اندر کامیابیاں اور ترقیاں کہاں سے آئے گی؟ پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ خیر، یہ تو الگ بات ہے۔ آج ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب ہم اپنی مساجد کا حال دیکھتے ہیں اور اپنی مسجدوں کو دیکھتے ہیں اور نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم بھی اسی میں شامل ہیں، کہ جب امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں یا پھر دعا کو ختم کرتے ہیں تو ہم بہت جلدی بازی میں اٹھ کر اسی طرح گزر جاتے ہیں اور بے دھڑک ہو کر نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بس ہمیں تو بھاگنے کی جلدی ہے، ہمیں تو جلدی بازی ہے کہ ہم جلدی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکل جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم قید خانے میں ہیں، ہم جیل میں ہیں۔ جس طریقے سے قیدی اور جیل کے اندر آدمی بیٹھا ہوا یہ سوچتا ہے کہ میں کب جیل سے رہا ہو جاؤں، کب میں قید سے رہا ہو جاؤں، اس طریقے سے ہم جب اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں اور اللہ کی عبادت ہم اس طریقے سے کرتے ہیں اور جلدی بازی میں کر اور اللہ کے گھر سے نکل جاتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اور نمازیوں کے آگے سے ہم دھڑلے سے گزر جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ حالانکہ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے ارشادات کو دیکھتے ہیں، چنانچہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اس بات کا علم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی سخت وعید ہے اور کتنی بڑی سخت سزا ہے، تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے اس کے سامنے 40 تک کھڑا رہنے کو بہتر سمجھے گا۔ اس حدیث کے ایک راوی ہے حضرت ابو نضر، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 40 سے مراد 40 دن یا 40 مہینے یا 40 برس ہے۔ صاحب مظاہر حق جدید علامہ قطب الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر 40 سے مراد 40 برس ہے، نہ 40 دن ہے نہ 40 مہینے۔ اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آدمی جو اپنے بھائی کے سامنے سے اس حال میں گزرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ اس بات کو جان لے کہ اس کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی سخت وعید ہے، تو وہ اس کے سامنے کھڑے رہنے کو 100 برس تک بہتر سمجھے گا۔
بنسبت اس کے کہ اس کے آگے سے گزر جائے یا اس کے سامنے سے گزر جائے۔ بہرحال ان تمام احادیث سے اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس بات کا اندازہ ان حدیثوں سے لگایا جا سکتا ہے، ان روایتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کے مطابق 100 برس تک اسی جگہ پر مستقل کھڑے رہنے کو بہتر سمجھے گا بنسبت اس کے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی سخت وعید ہے، اس لیے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اور جب ہمیں اللہ کی توفیق ہو جائے، اور اگر ہمیں اللہ اپنی توفیق سے اپنے گھر کے اندر بلا رہا ہے، یقیناً ہم خوش نصیب انسان ہیں، اور وہ خوش نصیب انسان ہے جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں خوش نصیب ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی توفیق سے بلا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے آدمی ایسے ہیں، کتنے انسان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر آنے کی ہمیں توفیق دی تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کی عبادت کو بڑی دل لگی کے ساتھ کریں، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو محبت سے لے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس طرح تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، لیکن پھر بھی جب ہمیں اللہ نے توفیق دی تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، پوری سعی کریں اس بات کی کہ ہم اپنی طرف سے پورا زور لگا دیں اس بات کے اوپر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو پوری دل لگی کے ساتھ کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرے، اور اپنے دل میں یہ بات بٹھائے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، تو میری عبادت کو قبول فرما۔ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرے۔ نہیں تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کے گھر میں بھی آتے ہیں، ایک طرف ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے ساتھ گناہوں کو لے جا رہے ہیں، عذاب کو لے جا رہے ہیں۔ نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے بعد ہم اپنے ساتھ عذاب بھی لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب ہم اللہ کے گھر میں آئے تو ادب سے قدم رکھے اور ادب سے اللہ کی عبادت کرے، اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھے کہ ہم ہر اس چیز سے بچے جو ہمارے لیے باعث گناہ یا باعث عذاب بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یاد رکھے کہ جب بھی ہم نماز سے فارغ ہو تو اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ہمارے پیچھے کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے، ہمیں کسی نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے، اور اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو بھی منع ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارا آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، دل لگی کے ساتھ کریں، اور ہر اس چیز سے بچ کر اللہ کی عبادت کریں کہ جس چیز کے اندر ہمارے لیے عذاب کی وعیدیں ہے، سخت عذاب کی وعیدیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، تمام عالم انسان سے اور تمام امت مسلمہ سے میری یہی گزارش اور یہ درخواست ہے کہ اللہ کی عبادت بڑے جستجو کے ساتھ کرے، اور اللہ کی عبادت پورے دل لگی کے ساتھ کرے، اور یہ جو بیماری ہے ہمارے اندر جلدی بازی کی، تو اللہ کی عبادت کو جلدی بازی میں نہ کرے، بالکل فرصت میں کرے، آرام سے کرے، سکون سے کرے، اور نمازی کے آگے سے گزرنے کا پورا خیال رکھے کہ ہم نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اگر ہم ان چند باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جیسی کسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، نمازیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔